عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت یا ابن آدم قد مرضت فلم تعودنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلان مریض فلم تعوده اما علمت لو كنت عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم قد استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال کیف اسقیک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا استسقاک فلم تسقی ان سقیتہ وجدتہ ذلک عندی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے یہ سوال کریں گے، اے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں کیسے عیادت کرتا اور آپ بیمار کیسے ہوتے، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تو نہیں جانتا تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عادت نہیں کی، اگر تو اس کی عادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا تھا، لوجدتنی عندہ، اگر تو اس بندی کی عادت کرتا تو تو مجھے اس بندے کے پاس پاتا تھا۔ پھر آگے دوسرا سوال کریں گے، اے بندے میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، آپ خود سب کو کھلانے والے ہیں۔ اما علمت کہہ دیں ان عبدی فلان استطعمک، ایک فلاں بندہ نے تجھے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے کھانا نہیں کھلایا اس کو، فلم تطعمہ، اما علمت کیا تو یہ نہیں جانتا اگر اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب تجھے آج یہاں ملتا تھا۔ پھر تیسرا سوال کریں گے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ وہی کہے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ کہ کیا تو نہیں جانتا کہ فلاں بندہ تجھ سے پانی طلب کیا، استسقاک فلم تسقہ، وہ بندے نے پانی طلب کیا، اس کو پانی نہیں پیا، اگر تو ان سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے آج یہاں ملتا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اصل تو پہلا جو حصہ ہے اس کا وہی کہ باب عیادت المریض، مریضوں کی عیادت کرنے کا اصل مسئلہ یہ ہے عنوان، اس کے ساتھ دوسری بات سے بہت ساری باتیں آ جا رہی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اس حدیث میں کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا ہے، تو حدیث قدسی کہلاتی۔ تو دیکھیے میدان حشر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کا حساب لے رہے ہیں، تو ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بیماروں کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ پھر سوال قد علم، تو جانتا تھا کہ فلاں بندہ بیمار، اب نہیں علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو اور بات، معلوم ہے فلاں بھی بیمار ہے، فلاں یہ ہے سب ہے، اس کے باوجود لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، لو اتنی، اگر تو لؤتہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا، لوجدنی عنده، تو مجھے اسی کے پاس پاتا تھا۔ تو بندوں کی تکلیف کو اللہ اپنی تکلیف کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کی تکلیف کو دور کرنے سے میں تمہارے اس کے پاس مل جاؤں گا تم کو۔ یہ دیکھیں، تو ہمارے بہت سارے صوفیاء کے پاس بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا ہے اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں، ان لوگوں کے پاس تلاش کروں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب کس کے دل ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں؟ مصیبتوں میں، پریشانی میں ٹوٹ جاتا ہے انسان، جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے میں ان کے پاس ملوں گا تم کو، جاؤ۔ تو جو مسکین ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں،
بھوکے ہیں پیاسے ہیں مصیبت، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا یہ بہت بڑا اسلام کا رکن ہے. اللہ وہاں ملتا ہے ہم. بہت لوگ سمجھے یہ کیا کرنا ہے، کام کرنا، نمازیں پڑھتے رہیں گے، وہ اس کریں گے اس کو. ارے اس لیے پرانے شاعر کا شعر ہے، وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں. ارے عبادت تو فرشتے کر رہے ہیں. سارے آسمان میں 4 انگل جگہ نہیں ہے کوئی فرشتہ جو ہے اللہ کی بات کرنے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور قیامت تک چل رہا ہے وہ سلسلہ. ایسا نہیں، سب ہونے کے باوجود جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ دوسرے کا درد محسوس کرو، تکلیف کو محسوس کرو. تو یہ صرف یہاں ہمارے پڑوس کی بات بھی ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے اس ملک کی بات بھی ہوئی، پورے دنیا کے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. وہ متیں چھوڑو، ہم نے کہا یہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. سورے مسلمان تو اللہ کے فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح. آپ کی انگلی کو ٹھوک لگی تو فوراً پریشان ہوتا ہے، آنکھ میں تکلیف تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو اس طرح سے ہماری حالت ہونا چاہیے. مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ جو ہے اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے، معلوم ہے. اب پھر دوسرے 2 جو کلمات ہیں کہ لبجدتہ ذالک، یہ فرمائے گا تو اس کو کھانا کھلاتا، اے بندے میں نے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانے نہیں دیا. بندہ وہی کہے گا کہ آپ تو رب العالمین، میں آپ کے کھلاتا، آپ ہی کھلانے والے. فلاں بندہ نے تو اسے کھانا طلب کیا تو اس کو کھلاتا تو اس کا ثواب پاتا، وہ لفظ ہے. لیکن بیماری کے بارے میں فرمایا کہ اگر تو اس کی یاد کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا تھا. یہ دونوں میں تینوں میں ذرا فرق ہے. فلاں بندے نے پانی طلب کیا اور تو نے پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب تو یہاں پاتا. تو کھانے پینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا ثواب تجھے یہاں میں دیتا، لیکن بیماری کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں تجھے وہاں ملتا اگر تو اس کی عادت کرتا. تو عیادت کرنا بہت بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے. جو صبح عیادت کرے گا، حدیث میں آتا ہے، اسی موضوع کی جو حدیثیں ہیں تقریباً 400 حدیثیں ہیں اس باب میں. جو صبح عیادت کرے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. یہ دیکھو کسی کی عادت کے لیے گیا ہے، جا کے 2 منٹ 5 منٹ پوچھ لیا کیسے ہو، کوئی کیا ہے، اللہ کے جاتے تھے. اللہ کے کبھی معمول تھا، کوئی بیمار تو جاتے تھے آپ. صبح اگر کیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. شام میں کیا تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے اس کے لیے. دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بیمار کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بیمار بہت اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے نا. بیمار ایک طرح کی جو ہے اس کو مایوس تاری ہو جاتی ہے. تو بیمار کو جانا، بیماری میں تسلی دینا، ضرورت پڑی اس کا علاج. حتیٰ کہ نماز جو جماعت ہے، اگر اس کی وجہ سے جماعت میں جو ہے وہ نہیں آ سکا تو اس کو معاف ہے. معلوم کوئی تیماردار نہیں، وہی ہے، مریض کو تکلیف ہو جائے گی، مریض کی جو ہے دیکھ بھال کے لیے اس کو رکنا پڑتا ہے تو جماعت اس کے لیے معاف ہو جائے گی. نماز نہ معاف ہوگی، نمازی چھوڑ بیٹھے، وہ غلط بات. جو جس دن عیادت کرے گا، ایک مرتبہ کسی عیادت کرے تو 60 سال چلنے کا جو فاصلہ ہے اتنا اللہ اس کو جہنم سے دور کریں گے. معلوم 60 سال چلنے کا فاصلہ، 60 سال چلنے میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ اللہ اس کو جہنم سے دور کریں گے عیادت کرنے والے کو. قدم نکالتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیرا جانا جو ہے، تیرا قدم رکھنا، تیرا عیادت کے لیے جانا جو ہے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. تو جنت کے باغوں میں ہے، اب تو جنت کے باغوں میں ہے. یہ دیکھو، تو کسی مریض کی عیادت کرنا تو اللہ کے رسول کا معمول تھا. کسی اکثر مریضوں کی عیادت جاتے تھے. آپ گئے، جو ہے یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی عیادت تو گئے، دیکھا کہ اب اس کا آخری وقت ہے، کہا کہ بچے تو کلمہ پڑھ لے. بلوغ کے قریب تھا، جوان تو نہیں تھا، بلوغ کے قریب سمجھدار بچہ تھا. اس کا باپ یہودی تھا، وہ یہودی کا بچہ تھا. یہودی کی بستیاں تھیں، آتے جاتے تھے. اب جیسا غیر مسلم ہمارے پاس ہے ویسا آتا جاتا تھا وہ بچہ. تو باپ کی طرف دیکھنے لگا، کہا کہ باپ نے کہا ان کی بات مان لیتے. بولا کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کی روح قبض ہو گئی. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس جان کو بچا لیا جہنم سے. تو اللہ کے رسول جب بھی معلوم ہوتا ہے کوئی بیمار ہے، آپ ضرور جاتے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اور پھر اس کو جو ہے تسلی دیتے. لا باس طہورا، پریشان مت ہو، تم پاک ہو جاؤ گے. گئے ایک دیہاتی آدمی، اجڑ تھا آدمی، بوڑھا تھا، خوب زور سے بخار آ رہی تھی. گئے جا کے کہا اللہ کے رسول کہ جو ہے لا باس طہورا، پریشان مت ہو، تم پاک ہو جاؤ گے. کیا پریشانی کیا ہے؟ بخار مجھے جو ہے اونٹ رہا ادھر. یہ بخار تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے قبر کو لے جائے گا والا. بوڑھا آپ بول رہے ہیں کہ کچھ پریشانی کی بات نہیں، آپ تو بول رہے ہیں میں بہت تڑپ رہا ہوں یہاں پر، مجھے خبر کو لے جانے والا ہے. تو اللہ کہ ہاں بھیا ایسا ہی ہونے والا ہے. تو مریض کو تسلی کلمات کہنا چاہیے. جب تم یہ کرو، اس کی عمر کیا ہے تم کو کیا معلوم، کبھی بھی جاؤ تو جو ہے تسلی دو، امید کے کلمات کہو. نا امیدی مت دلاؤ کسی کو بھی، امید کے کلمات کرو.
اور جو ہے لا باس طہورن، پاک ہو جاؤ گے. ارے گناہوں سے تو گناہ سارے. ابھی انہی حدیث کے اندر جو ہے بہت سارے حدیث ہیں بیماری کے فضیلت کے بارے میں. عنوان ہی وہی ثواب المرض، مرض کا ثواب کیا ملنے والا ہے. بیماری کو ہم برا بول رہے ہیں. ایک دن کا بخار آدمی کو اتنے جو ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، کئی سال کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اور کیا چاہیے. بیماری مانگنا نہیں، اس کا مطلب ہے بیماری مت مانگو، صحت ہی طلب کرو، عافیت طلب کرو. اگر آ جائے تو صبر سے برداشت کرنا ہے. اللہ کی تقدیر ہے بھیا، اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے برداشت کرو. اتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا. تو آج جو ہے آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ تیمارداری کرنا، عیادت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں تم اس کی مجھ کو پانا ہے تو بیماروں کے پاس پاؤ. یہ کام جو ہے انگریزوں نے اٹھا لیا. بہت ساری ان کی جو ہے کیا کہنا چاہیے تنظیمیں ہیں، وہ بیماروں کا وہ کرتے 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 ان کو جو ہے لے جا کے عیسائی بنا دیں. کیا کرتے ہیں سب خدمت نو، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، ویسا کر لیتے. یہ کام تو ہم لوگ کرنا ہے. کرتے ہیں ہمارے لوگ، نہیں کر کے نہیں، لیکن جو ہے بالخصوص یہ کام جو ہے خاص طور پر اپنے رشتہ دار ہیں فلاں ہیں، یہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بس دیکھتے رہو کرتے رہو، جا کے تسلی دو. تو یہ جو ہے تیمارداری کرنے کے بارے میں، عیادت کرنے کے بارے میں. ایک اور اسی حدیث کے اندر جو ہے مرض کی فضائل کیا ہیں مرض کے. پھر اس کے بعد مرض اللہ کیا کرتے تھے. آپ جو دعائیں پڑھتے تھے، بہت ایک دو نہیں 10-20 دعائیں ان شاء اللہ تعالیٰ سے کاغذ میں آپ کو لکھ کر جو ہے چارٹ بنا کے دیں گے. تو یہ ایسے ویسے لوگوں کے پاس جا کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے عامل ہیں، بہت بڑے وہ ہیں. یہ ارے اللہ کے سے بڑھ کر کوئی عامل ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ. جو دعائیں آپ نے پڑھی اس دعاؤں کے اثر سے بڑھ کسی کا اثر ہو سکتا ہے کیا؟ بتائیے. لوگ بہت پریشان ہیں، بڑے عامل ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے کھانے سے ذرا کیا بھی کام نہیں. تو آپ جو دعائیں پڑھتے تھے بہت جو ہے معنی خیز ہیں. اور یہ دعائیں تو اللہ کے رسول جو کہتے تھے وہی کس طرح کہتے تھے نا، اللہ کی طرف سے آنے کے بعد ہی کہتے تھے آپ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کے اندر جو ہے یہ سب ہیں. تو آج صرف عیادت کے بارے میں بہت بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے ایسے موقعوں کو جو ہے استعمال کرنے اور جو ہے عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.